اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ جادو جنات کے مریض ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ لاکھوں وظائف پڑھ چکے ہیں لیکن وہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو ڈاکٹروں نے بالکل علاج کر دیا، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ سونے کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، ایسے سمجھے کہ دنیا میں آپ واحد شخص ہیں جس کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ سر اٹھا کے چل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، چاہے آپ اپنے کام کے بارے میں، اپنی مشکل کے بارے میں، اپنی مصیبت کے بارے میں لاکھوں وظائف پڑھ چکے ہیں، آج ایک مختصر سے عمل سے آپ ان سب سے نجات پا سکتے ہیں۔ مزید یہ ویڈیو میری خاص ان بندوں کے لیے ہے، خاص ان لوگوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں وظائف پڑھے ہیں کامیابی نہیں ہوئی، وہ آج اس ویڈیو کو تفصیل دیکھ لیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی ایک ویڈیو آپ کی زندگی سکون سے بھر دے گی۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک وظیفہ ہے جس کی گارنٹی ایک بڑے عامل کا ملتی ہے، ایک وظیفہ ہے جس کی گارنٹی کسی صحابی نے، تابعین نے، اولین نے یا کسی رسول یا پیغمبر نے دی ہے۔ اب ایک وظیفہ ایسا ہے، ایک ورد ایسا ہے جس کی گارنٹی خود اللہ نے قرآن میں دی ہو، اس کے بارے میں آپ خود سوچیں، کوئی شک کر سکتا ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو اعمال میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ سمجھ لیں اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی کہ آپ کے سارے غم دور ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی، اللہ نے بس آپ کو نواز دیا۔ کیوں؟ اس میں کچھ خاص راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو خیال جاتا ہے کس عامل سے اپنا علاج کروائیں۔ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کے کلام کی برکت سے کینسر جیسے مرض کا ہم نے علاج کر لیا۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کینسر کا مریض ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں میسج کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، آپ نے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام دینا ہے، ہم انشاءاللہ تعویذات فری میں، بالکل اس کا ڈاک خرچ بھی ہمارے اوپر ہوگا، وہ تعویذ بنا کے ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ 40 دن اس کو استعمال کروائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے آپ کا وہ کینسر کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کس کی برکت سے؟ اللہ کے کلام کی برکت سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ جو ہے نا حکما کے پاس جا چکے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، قتل مقالل کا ایشو ہے، کہیں عدالت پہ ایشو ہے، کہیں زمینوں پہ جھگڑا ہے، کہیں پراسدین ہے، اس طرح کے کروڑوں مسائل ہیں، آپ کو سوائے خودکشی کے باقی کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسی جنات نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، لاکھوں عاملین پر آپ پیسے برباد کر چکے ہیں لیکن کوئی حل ہی نہیں نکلتا۔ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے قرآن میں۔ دیکھیں،
اول تو آپ سورہ نوح اگر پڑھے 12 نمبر آیات، 10 نمبر آیات، 71 نمبر آیات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرے. یہی جو آپ کا استغفار ہے اولاد کا حصول کا ذریعہ بنے گا. اپنے رب سے استغفار طلب کرو، مطلب استغفار کیا کرو، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں برسائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں کہ اگر آپ استغفار پڑھیں، مفہوم ہے جس کا، اگر آپ استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کس چیز کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا؟ اب یہ جو ہے نا سوچنے کی بات ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مال اور اولاد سے آپ کی مدد کروں گا. مال اولاد کے ذریعے سے میں آپ کی مدد کروں گا، تمہارے لیے باغ بنا دوں گا. باغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن میں اشارے ہوتے ہیں. باغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ میرا دل باغ باغ ہوا. اس کا مطلب ہوتا ہے میرا دل پر سکون ہوا، اللہ نے اس کو سکون بخشا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے باغ عطا کروں گا. باغ کا مطلب کیا کہ آپ کی زندگی میں سکون بھر دوں گا، آپ کے لیے نہریں جاری کر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دولت کی ضرورت ہوگی، بغیر کسی محنت مشقت کے میں آپ کو دوں گا. اگر، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، من گڑت باتیں، میرا کہنا کا مطلب من گڑت باتیں نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی آپ رات کو میں نے یہ پڑھا، صبح کو مجھے 10 کروڑ مل گئے. یہاں پر واہیات نہیں ہے، یہاں پر لغویات نہیں ہے، یہاں پر صرف حقیقی باتیں ہیں. کسی کو بری لگتی ہے، کروڑ بار بری لگے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں نے امت کی صحیح اصلاح کرنی ہے، صحیح علم آپ تک پہنچانا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچانا، چاہے کوئی میری ویڈیو دیکھے نہ دیکھے. اب نہریں جاری کرنا اللہ تعالیٰ بلا مشقت دے دیتے ہیں، اور اتنا دے دیتے ہیں کہ اب پریشان ہو جاتے کہ میں اس کو سنبھالوں کیسے. اب یہ میری رب کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح نوازے. ایک میں سنا دیتا ہوں، ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں جس کا مفہوم ہے. ایک بار حبیب علیہ السلام اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، بھوک نے برا حال کر دیا. آپ حضور علیہ السلام کے پاس ٹھہرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، بھوک نے برا حال کر دیا. اب حضرت علی آئے. جب حضرت علی آئے تو آپ نے بھی فرمایا یا رسول اللہ، بھوک نے نڈال کر دیا. اب سردی کا سخت موسم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سردی کے موسم میں کھجوریں نہیں ہوتی، کھجوروں پہ پھل نہیں ہوتا. حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا علی، فلاں کھجور کے پاس جاؤ. ایک کھجور جو نر کھجور تھا جس میں کھجوریں نہیں لگ رہی، کہ وہاں جاؤ، اس کھجور سے کہو کہ اللہ کے حبیب کھجوریں مانگتے ہیں. اب حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کمال کرتے ہیں، ایک تو سردی کا موسم ہے، دوسرا جس کھجور کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ نر کھجور ہے، یہ کھجوریں اس پہ موسم میں بھی نہیں لگتی. پھر بھی حضرت علی نے دوڑ کے کھجور کے درخت سے فرمایا کہ اے کھجور کے درخت، اللہ کے حبیب کھجوریں مانگتا ہے. اور راوی کہتا ہے کہ کھجور، جس کا مفہوم ہے کہ کھجور کے پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپکنے لگی. حضرت علی نے جولی بھر لی، لے کے آئے، حبیب علیہ السلام خود نے تناول فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیے اور حضرت علی کو بھی دیے. اب آپ دیکھیں یہاں پر تعلق مع اللہ ہے، اللہ سے تعلق ہے. اللہ سے تعلق بن جائے تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں پل لگتے ہیں یا گرمی کے موسم میں پل لگتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا. تعلق مع اللہ ہو
تو وہ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے دینے والا دے گا، چاہے وہ سردی کا موسم ہو چاہے وہ گرمی کا موسم ہو۔ یہ کرونا جو 2022 میں آیا تھا نا، 2020-22 یہ وغیرہ، اس میں بڑے لوگ پریشان تھے کہ کاروبار رک گئے، ہمارے چولہے نہیں جلیں گے۔ کسی کا یہ یقین بھی نہیں تھا کہ اگر ساری دنیا بند ہو جائے، ساری دنیا بند ہو جائے، پھر بھی میرا اللہ مجھے کھلائے گا۔ اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ کچھ لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ویسے ہی ڈالر کما رہے تھے، وہ ویسے ہی پیسے کما رہے تھے۔ ہمارا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھے کہ یہ کس چیز کا موسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس چیز کا یقین آ جائے کہ یہ استغفار ہے کیا چیز، میں کیوں نہیں پڑھتا، مجھے کیوں عطا نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ پڑھ لیں تو شیطان کی کمر آپ نے توڑ دی، اگر آپ پڑھ لیں تو مصیبت، آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، آپ کے اوپر جو غم آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، اس کی کمر آپ نے توڑ۔ جس دن آپ استغفار کو شروع کر لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے مصیبتوں مشکلوں کی کمریں توڑ دی۔ اسی طرح معزز سامعین، جب بھی آپ کا کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، آپ فوراً رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں۔ ایک واقعہ سنیں، ایک بزرگ تھے، تو نام میں ابھی چونکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ ایک بزرگ تھے، میرے خیال میں امام احمد صاحب تھے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کسی جگہ پہ سفر پہ جا رہے تھے، تو رات آ گئی، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج مسجد میں رات گزاروں، صبح پھر اپنا سفر کروں گا۔ جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھی گئی، لوگ چلے گئے، تو خادم آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کتے، بلیاں، گیدڑ، گدے مسجد میں چلے جاتے اور مسجد کو خراب کرتے، کیونکہ یہ جانور ہوتے ہیں، سردی سے ٹٹکتے ہیں تو ان کو سردی لگتی ہے، پھر اپنے لیے محفوظ جگہ تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ رحمہ کو نکالا گیا، آپ بیٹھ گئے کہ میں اب رات کیسے گزاروں گا، تو دیکھا کہ ایک تندوری جو ہے وہ تندور پہ روٹی لگا رہا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تندور کے کنارے بیٹھ جاؤں، جب تک دکان کھلی ہے اس وقت تو میں بیٹھا رہوں گا، لیکن جب یہ بندہ دکان بند کر دے گا تو کم از کم یہ تندور کی جو سیک ہے نا، یہ مجھ پہ لگے گی، مجھے سردی خراب نہیں کرے گی۔ تو آپ جا کے تندور کے کنارے بیٹھ گئے۔ اب آپ تندوری کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب آٹے کا پیڑا بھی اٹھاتا ہے استغفار پڑھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح وہ استغفار پڑھ رہا ہے۔ اب امام رحمۃ اللہ علیہ وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ بندہ ہر چیز پہ استغفار پڑھتا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس شخص نے کہا، اس بندے نے کہا کہ میں نے جس کام کے لیے بھی استغفار کو پڑھا، میں نے جس کام کے لیے بھی پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے میرا وہ کام کر دیا، تو اس لیے میں استغفار کو پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اب امام صاحب نے پوچھا کہ اب آپ کس لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں امام احمد ہیں یا امام شافعی ہیں، اب اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو اس نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، آپ کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ دیکھیں ہمارے اسلاف جو پہلے والے لوگ تھے، وہ کتنا، آج آپ کسی کو جتنا مشکل وظیفہ دے وہ پڑھنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کا قرآن اور احادیث مبارکہ اس چیز پر واضح دلالت کرتی ہیں، اس چیز سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروباری ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ستاروں کی نحوست سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
آپ بیٹا چاہتے ہیں، آپ بیٹی چاہتے ہیں، آپ جسمانی طاقت چاہتے ہیں، ہر مرض سے شفا چاہتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھ کے استغفار شروع کر لیں، استغفار شروع کر لیں۔ آپ پھر دیکھیں آپ کے لیے اللہ، میں نہیں کہتا، اللہ کا وعدہ ہے، آپ قرآن جا کے کھولیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل مایوس مت ہونا۔ اور استغفار اللہ کی رحمت کو پکارنا ہی ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو کیوں نہ ہم اپنے اوپر استغفار لازم کر لیں۔ میں خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار میں اپنے علاقے سے جا رہا تھا پشاور، تو مجھ پر اٹیک ہوا، میرے سارا اور اس پہ کافی بوجھ تھا، تو باقی تو کوئی چیز سمجھ نہیں گئی، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفار پڑھتے پڑھتے تقریباً میں نے 2000 یا ایسے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وار سب کچھ ختم کر دیا۔ خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ پڑھ لیں، بے حساب و کتاب اللہ دے گا۔ آپ پڑھ لیں، آپ کی ہر مشکل حل ہوگی۔ آپ پڑھ لیں، جس دن آپ شروع کریں گے سمجھو میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا، کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی بندہ ہوتا ہے۔ آپ ہمارے اولیاء دیکھیں، آپ ہمارے اسلاف دیکھیں، آپ صحابہ کرام دیکھیں، آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو امام الانبیاء ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں خود روزانہ 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ اب پیارے نبی کو، اس نبی کو جس کے لیے اللہ نے دنیا بھیجا دی، دنیا کی نعمتیں لٹا دی، اس نبی کو استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب اس کو استغفار پڑھنے، کیونکہ اللہ کا محبوب ترین جو بندہ ہوتا ہے وہ استغفار اپنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 تحفے انسان کو جب دے دے تو سمجھ لے کہ میں گنہگار صحیح، کمزور صحیح، بدکار صحیح، کچھ بھی صحیح، کہیں نہ کہیں تانا بانا اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں تار مل رہے ہیں۔ ایک استغفار اور ایک درود پاک، ایک استغفار اور ایک درود پاک، اور یہ تب آپ کو عطا ہوں گے جب آپ کا دل نماز پڑھنے کو چاہے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو نماز سے نوازے گا، پھر یہ 2 وظیفے آپ کی زبان پر جاری کروا دیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے رانائیاں آتی ہیں، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ بلا توقف آپ کو بتاتا چلوں کہ استغفار کی 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یہ 3 طریقے نوٹ فرما لیں، زندگی بھر مجھے انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ پہلا طریقہ، آپ ہر نماز کے بعد 1000 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے لیے بیٹھنا شرط نہیں ہے، یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 1000 بار استغفار پڑھا کریں، اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کر سکتے، کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا، تصور کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ مغفر جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما لے، میرے گناہ معاف فرما لے، میرے گناہ معاف فرما لے۔ او مولانا منظور مانگل صاحب، ایک چونکہ بہت سی بہنیں بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، تو میں معذرت کے ساتھ یہ ایک واقعہ سبق کا آموز واقعہ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ منظور مانگل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرد تھا جو کسی عورت سے منہ کالا کر رہا تھا، میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، منہ کالا کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے فعل بد میں بھی مصروف تھا، اور اس عورت سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اب آپ کا استغفار ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غیبت بھی وہی کر رہے ہیں، اس میں بھی فرق نہیں آیا، آپ جھوٹ بھی ویسے بول رہے ہیں، فرق نہیں آیا، آپ سود بھی ویسے کر رہے ہیں، فرق نہیں آیا، آپ زنا بھی ویسے کر رہے ہیں، اس میں فرق نہیں آیا، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ غلط قسم کی تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں فرق نہیں آیا۔ استغفار جس دن آپ کا قبول ہوگا
گناہ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں یا آپ فرشتہ ہیں، بالکل گناہ ہوگے نہیں، لیکن آپ کا دل ملامت کرے گا آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نہ کریں، توبہ کریں، آپ کا دل رجوع اللہ ہو جائے گا، آپ کا دل رجوع کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ ہر نماز کے بعد 1000 استغفار پڑھا کریں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ آپ پڑھ لیں، اب کتنے دن پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کی زندگی میں رعنائیاں، خوشیاں، سکون نہ آ جائے اس وقت تک پڑھتے رہے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر دن کے 10 بجے تک یا 11 بجے تک آپ 3125 بار استغفار پڑھا کریں۔ اس میں بھی بیٹھنے کی کوئی بات نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھا کریں۔ اسی طرح مغرب کے بعد تہجد تک بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار 3125 بار کی تعداد پورا کریں۔ پھر انشاءاللہ 3، 7، 11، 40 دن کے بعد آپ دیکھیں حالات کیسے سنورتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا بھلا ہو اور اس کی بھلائی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو یہ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کا بیڑا کیسے پار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، روزانہ آپ 11,000 بار استغفار پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کہیں پر بھی، وضو بلا وضو، آپ بس 11,000 کی تعداد پورا کریں، اس وقت تک پڑھیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے غفور الرحیم ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے پاس ارباب آتے تھے، مرید آتے تھے، ان کے جو چاہنے والے ہوتے تھے، ہر وقت ان کا جو ہے نا مجمع رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آواز دی کہ اے شبلی، اگر میں نے تیرے گناہ ان بندوں پر ظاہر کر دیے تو کوئی آپ کے ارد گرد نہیں ہوگا۔ اور شبلی نے اوپر دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، اگر تیری رحمت میں نے تیرے بندوں کو بتا دی کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے تو تیری مسجد خالی ہو جائیں گی، کوئی بندہ تجھے ملے گا نہیں نماز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اے شبلی، میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا، تو میری رحمت پہ پردہ ڈال۔ اب یہ کتنی، آپ دیکھیں نا کتنی محبت کی بات ہے۔ اب ایک بندہ آتا ہے 1,00,000 بار استغفار پڑھ لیتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا انداز پسند ہوتا ہے۔ ایک چلے سے کچھ نہ ہو، دوسرا چلا کر لے، تیسرا چلا کر لے، چوتھا چلا کر لے، 5 چھوڑنا نہیں ہے کہ میں نے یا اللہ تیرا در ایک بار تام لیا، چھوڑنا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا کسی اور کے در پہ، تو ہی مجھے دے گا، تو ہی مجھے نوازے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نوازا یا نہیں نوازا، وہ پھر خیرت سے آپ کو نوازے گا۔ ہم 2 دن وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تیسرے دن اس کے اثرات محسوس نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کافی پڑھا۔ آپ پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کوشش کریں، گناہ ہوتے ہیں انسان سے، ما کان ربک نسیا، ایک اللہ تعالیٰ ہے کہ اس سے بھول بھلیاں نہیں ہوتی، باقی ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے۔ استغفار کو بزور دے دے، استغفار پڑھے، استغفار پڑھے، استغفار پڑھے، چاہے آپ کو 10 چلے کیوں نہ کرنے پڑے، آپ بالکل پڑھے، کیونکہ اس میں نہ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ اس میں ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے، نہ اس میں تصور لازمی ہے، نہ اس میں کچھ فریضے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ کا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اب ایک چوتھا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ چونکہ خواص کا طریقہ ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کر لیں، پھر تو آپ کے بارے ہی یاد۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت صرف 313 بار استغفار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے چارپائی پہ یا کہیں پر بیٹھ کے آنکھیں بند کرنی ہے، اپنے گناہ سوچنے کہ یا اللہ اس جگہ پہ میں نے یہ گناہ کیا، اس وقت میں نے یہ فعل کیا جس میں نے آپ کو ناراض کیا، یا اللہ آج میں تیرے سامنے تیرا مجرم بن کے کھڑا ہوں، یا اللہ مجھ پہ اپنا فضل کر دے، بس میں تک چکا ہوں،
गुनाहों से मेरी कमर टूट चुकी है, या अल्लाह मैं तुझे से मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझे अता कर दे, या अल्लाह बस मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मुझसे सुना फरमा दे, या अल्लाह होंगे फिर भी होंगे, लेकिन मुझे अपने दर से ना उम्मीद ना करना, मुझसे फिर भी होंगे, मैं अहद नहीं कर सकता कि मैं नहीं करूंगा, मैं अहद नहीं करता कि मैं नहीं करूंगा, हो जाएंगे, लेकिन या अल्लाह तू मुझे अपनी रहमत से मारूम ना फरमा, फिर भी मुझे तोहफा की तौफीक अता फरमा, तौबा की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह फिर भी मेरे गुनाह माफ फरमा। फिर आप देखें, फिर यहाँ पर आंखें बंद करके खाना काबा का तस्वर करके, या सब्ज गुम्बद की सुनहरी सुनहरी जालियों का तस्वर करके आप महवे इश्क और रहमत हो जाए, और ये पढ़े अल्लाहु मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अगर इतना नहीं पढ़ सकते आप अस्तग़फिरुल्लाह 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 आराम आराम ये 313 मरतबा 7 दिन तक आप पढ़ लें, फिर आप कमेंट्स में लिखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या अता कर दिया। अज़ीज़ीन, मेरा काम है आप तक सही इल्म पहुंचाना। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे, और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस इस्तिग़फ़ार पर और जितने भी अल्लाह ताला के पसंदीदा जो काम है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने लिए भी करें, और तमाम उम्मत मुस्लिम के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें। ये भी एक बेहतरीन दुआ है। दुआओं की दुआ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।